اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجدک عائلا فاغنا۔ سورہ والضحیٰ کی یہ ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو مالی اعتبار سے کمزور پایا، یعنی آپ کو فقیر دیکھا تو ہم نے آپ کو مستغنی کر دیا، مالدار کر دیا۔ آج کی تاریخ ام المومنین حضرت خدیجہ طاہرہ کی وفات کی مجلس ہے، اور اسی مناسبت سے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے توجہ کیجئے گا، اگر کوئی مسلمان اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت، کوئی بھی کام انجام دے تو اس کی خواہش ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے اور دعا بھی ہوتی ہے پروردگار عالم میری اس عبادت کو، میرے اس عمل کو، میرے اس کام کو قبول کر لے۔ اور اگر یقین ہو جائے، خبر مل جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے اس کام کو قبول کر لیا ہے، اس کی بارگاہ میں میرا عمل مقبول ہے، یقین جانیے صاحب ایمان یہ خوشی کی انتہا نہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے اس عمل کو قبول کر لیا ہے۔ اگر خالی عمل کو انجام دے لینے کے بعد عمل کی قبولیت کا یقین ہو جائے تو خوشی ہوگی، لیکن اگر ایک درجہ اس سے بلند ہو کہ قبولیت تو دور کی بات، میرے عمل کو اللہ خود اپنا عمل کہنے لگے تو وہ عمل کتنا عظیم ہوگا، کس قدر بلند وہ عمل ہوگا۔ ایسے لوگ اس کائنات میں بہت کم ہیں جن کے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کام کیا، یہ کہا ہے کہ تم نے نہیں، میں نے اس کام کو انجام دیا ہے۔ جیسے سرکار نبی کریم شب ہجرت جب آپ گھر سے نکل کر کے جا رہے تھے تو جتنے بھی دشمن کھڑے ہوئے تھے قتل کے لیے ان کی طرف کنکریاں پھینکی تاکہ وہ میری طرف متوجہ نہ ہوں، مجھے دیکھ نہ پائیں، اور واقعاً ایسا ہی ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار نبی کریم کے اس عمل کو اپنا عمل کہا، وما رمیت اذ رمیت لیکن اللہ رما، میرے رسول آپ نے جو کنکریاں پھینکی آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے کنکریاں ان کی طرف پھینکی ہیں۔ اسی طریقے سے جناب حضرت ابو طالب کے عمل کو بھی جب سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عمر مبارک 8 سال کی ہوئی اور جناب حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا، اس سے پہلے جناب حضرت عبد المطلب نے سرکار نبی کریم کو جناب ابو طالب کے حوالے کیا، اپنے اس بڑے بیٹے کے حوالے کر دیا کہ میرے بعد یہ تمہاری نگرانی میں ہوگا۔ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ میں کہا، وَوَجَدَكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، آپ کو یتیم پا کر کے ہم نے آپ کو پناہ دی، یعنی پناہ ملی ہے ابو طالب کی، اور اللہ نے اس پناہ کو اپنی پناہ کہی۔ کتنا عظیم یہ کردار ہے کہ اللہ اس کو اپنی پناہ میں لینے کے لیے کہے۔ تیسری چیز یہی اسی سورہ والضحیٰ میں
کہ جب سرکار نبی کریم کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی اور جناب خدیجہ نے اپنے مال و ملکیت کو سرکار نبی کریم کے حوالے کر دیا، تو اس کو اس طریقے سے قرآن کہتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ کو مالی اعتبار سے کمزور پا کر کے ہم نے آپ کو مستغنی کر دیا، مال عطا کیا۔ دینے والی جناب حضرت خدیجہ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عمل کو اپنا عمل قرار دے رہا، یعنی جو جس خلوص سے اور جس قلبی گہرائیوں کے ساتھ عمل کو انجام دیتا ہے، اس عمل کو اللہ اپنا عمل قرار دے دیتا ہے۔ جناب حضرت خدیجہ اس قدر عظیم شخصیت کا نام ہے جن کے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا عمل قرار دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ما قام ولا استقام دینی الا بشیئین، میرا دین جو میں دین لے کر کے آیا ہوں پہنچانے کے لیے، وہ پھیلا نہیں، اس کو استقامت حاصل نہیں ہوئی مگر یہ کہ دو چیزوں سے، اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ مال و خدیجہ و سیف علی ابن ابی طالب، خدیجہ کا مال اور علی کی تلوار، ان دو چیزوں سے دین اسلام ثابت ہوا ہے، دین اسلام کو استقامت ملی ہے، ثبات قدمی حاصل ہوئی ہے۔ کہ اگر جناب خدیجہ کا مال نہ ہوتا اور جناب سرکار مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے شجاعت اور ان کے تلوار نہ ہوتی تو یہ استقامت دین کو نہ ملتے۔ میں چونکہ ذکر جو ہے جناب حضرت خدیجہ کا ہے تو جلدی سے ایک دو بات کہوں، صرف ایک خاتون کی، ایک عورت کی، ایک نبی کے زوجہ کی یہ مجلس یا ذکر نہیں ہے، ایک صنف کے اعتبار سے دیکھیں کہ جناب حضرت خدیجہ نے اپنی زندگی میں کچھ چیزیں بتائی ہیں۔ ایک وہ اپنے وجود اور حیثیت کے اعتبار سے وہ جانی جاتی تھیں، صاحب حیثیت تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اپنی زندگی کے لیے اور مشترک زندگی گزارنے کے لیے، ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے آپ نے کردار اور کیریکٹر کو دیکھا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کے لیے کوئی رشتے نہیں تھے، اگرچہ تاریخ میں آپ کو یہ ملے گا کہ آپ کی 2 شادیاں ہو چکی تھیں اور یہ تیسری شادی تھی، لیکن ملنا تاریخ میں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، اس کی تحقیق کرنا، اس کا جاننا اور واقعاً اور حقیقت کی طرف متوجہ ہونا یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ کی 2 شادیاں تھیں، ہو چکی تھیں، لیکن سچائی یہ ہے کہ نہیں، نہ آپ 40 سال کی تھیں بلکہ زیادہ سے زیادہ آپ کی عمر 28 سال کی تھی، اور آپ نے کردار کو دیکھا اپنی اس زندگی کے لیے، ازدواج زندگی کے لیے کردار اور کیریکٹر کو دیکھا۔ اس کردار اور کیریکٹر کو دیکھنے کے بعد آپ نے رشتے کی بات کی ہے اور رشتہ آپ نے پہنچایا، جبکہ اس زمانے میں رشتہ خود لڑکے کی طرف سے آنا چاہیے، اس خاندان سے آنا چاہیے ہے، مگر جناب حضرت خدیجہ نے رشتہ خود بھجوایا ہے، اور رشتہ ہی خالی نہیں بھجوایا بلکہ رشتے کے ساتھ ساتھ چونکہ آپ مالی اعتبار سے بہت بلند تھی، جناب حضرت ابو طالب چونکہ اس وقت مالی اعتبار سے اس معیار پہ نہیں تھے، اور جناب سرکار نبی کریم جب آپ کی عمر 25 سال کی تھی، آپ اپنے چچا ہی کے زیر سایہ تھے۔ مہر کا مسئلہ آیا تو جناب حضرت خدیجہ نے مہر کی ادائیگی کی ذمہ داری آپ نے لی کہ نہیں، ہمارے مال سے دیا جائے، یعنی مالک بنایا جناب نبی کریم کو، اور یہ کہ اس سے مہر کو ادا کریں۔ یہ اس میں ابو جہل نے ایک مرتبہ اعتراض بھی کیا تھا کہ اب تو عورت کا مہر خود عورت دے رہی ہے، اس پر جناب حضرت ابو طالب نے یہ بات کہی تھی کہ پھر لڑکا بھی تو ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے لیے مہر خود ادا کیا جائے، یعنی عظمت سرکار نبی کریم کو جو ہے بیان کر دیا۔ جناب حضرت خدیجہ
اس زندگی میں آتے ہی اپنے سارے مال و دولت کے لیے اظہار کر دیا نبی کریم کے لیے کہ اب یہ گھر آپ کا گھر ہے، یہ مال آپ کا مال ہے۔ حالانکہ ابھی 25 سال کی عمر ہے اور 40 سال کی عمر ہونے کے بعد مبعوث برسالت ہوں گے، لیکن پہلے ہی سے سب چیز کا مالک آپ نے بنا دکھنے، اب گھر آپ کا گھر ہے اور یہ مال آپ کا مال ہے۔ خدا کی قسم یہ اندازہ ہونا چاہیے ہے کہ کردار کتنا بلند ہے۔ اس کردار کی بلندی ہی کی وجہ سے یہ بھی ملتا ہے کہ سرکار نبی کریم جب کسی بھی مشکل اور مصیبت میں گھر جاتے تھے اور بے انتہا رنجور و مغموم ہوتے تھے تو وہ حضرت خدیجہ کو دیکھتے تھے، ان کے وجود پر نگاہ پڑنے سے ان کا سارا رنج کافور ہو جاتا تھا، سارے رنج دور ہو جاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا وجود، یعنی جناب حضرت خدیجہ نے اپنے وجود کو حوالے بہی معنی کر دیا تھا کہ ہر طرح کے مشکل مصیبت میں ان کا وجود نبی کو سہارا لگتا تھا، اور سہارے کی بنیاد پر جو ہے نبی رنج و غم کو بھول جایا کرتے تھے۔ جناب حضرت خدیجہ ایک خاتون ہونے کے اعتبار سے 3 رخ میں پیش کر رہا ہوں۔ عورت اپنے وجود میں پہلے بیٹی ہوتی ہے، اور دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی عزت دی ہے اس صنف کو کہ بیٹی ہونے کے شکل میں اس وجود کو حسنہ کہا ہے۔ اولاد میں اگر بیٹا ہو تو اسے نعمت کہا ہے، بیٹی ہے تو اسے حسنہ کہا ہے کہ حسنۃ یصاب علیہا الوالدان۔ بیٹی کا وجود وہ نیکی ہے کہ جس نیکی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ثواب ملتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے سرکار معصومین نے کہ من لہ بنات، اللہ نے جن کو بیٹیاں دی ہیں اور وہ شخص یربیہم تربیۃ صالحہ ثوابہ الجنہ، اور وہ اپنی بیٹیوں کے صالح اور نیک اور اچھی تربیت کرے تو اس کا ثواب جنت ہے۔ یعنی بیٹی ہونے کی شکل میں خالی بیٹی ہونے سے ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے، اور بیٹی کی اگر تربیت جو ہے اچھی کر دی جائے تو نتیجہ جنت ہوتا ہے۔ یہی بیٹی بڑی ہو کر کے جب زندگی کے دوسرے مرحلے میں آتی ہے اور بیوی ہوتی ہے تو اس سلسلے میں کہا کہ بیوی مرد کے دین کی تکمیل اور حفاظت کا سبب بنتی ہے۔ جیسے یہ کہا ہے نبی کریم ان الرجل اذا تزوج اکمل نصف دینہ، کہ جب ایک انسان شادی کرتا ہے تو اپنے آدھے دین کی حفاظت کر لیتا ہے، آدھے مذہب و دین کی اس کی حفاظت آتی ہے، آدھے میں اس کو خیال رکھنا چاہیے۔ عورت زندگی جیسے ہی شریک ہوئی تو جہاں مرد کی زندگی کی شریک ہے وہیں اس کے دین کی حفاظت کرنے والی بھی ہوتی ہے۔ یقیناً بہت طویل نہیں کرنا، باقی کس طریقے سے ہوتی ہے غور کریں کہ نبی نے فرمایا ہے کہ دین کی حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے، اور یہی جب ماں ہو جاتی ہے تو اس کا کتنا بلند مرتبہ ہوتا ہے کہ نبی نے فرمایا کہ جعل الجنۃ تحت اقدامہا، ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی گئی ہے، ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی گئی، یعنی ماں اپنی تربیت ہی سے اسی دنیا میں جنتی بنا دیتی ہے۔ یہ تربیت ہی کے نتیجے میں اس کے اچھے ہونے کے نتیجے میں تربیت جیسی اچھی ہوگی جنت بھی ہو سکتا ہے گھر کا، اور جہنم بھی ہو جاتا ہے، اگر تربیت اچھی نہ ہو تو جہنم بھی ہو سکتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر ماں ہو تو ماں کی اطاعت اس کا ثواب جو ہے باپ کی اطاعت سے کہیں زیادہ ہے۔ جعل ثواب رضاها اعظم من ثواب الاب، باپ کے اطاعت کا جو ثواب ہے اس سے کہیں زیادہ ماں کی اطاعت میں ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس رخ سے سوچیں کہ یہ عظمت ہے اسلامی اعتبار سے، خاتون کی عورت کی بیٹی ہونے کی شکل میں حسنہ ہے، بیوی ہونے کے شکل میں دین کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتی ہے، ماں ہونے کی شکل میں ہماری بخشش کا، یعنی اس کی رضا، اللہ کی رضا کی علامت بن جاتی ہے۔ جناب حضرت خدیجہ
سرکار نبی کریم کے حیات طیبہ میں شامل ہو جانے کے بعد جب کہ آپ کس قدر مالی اعتبار سے بلند تھیں مگر اتنے ہی کردار کے اعتبار سے بھی بلند تھیں. زندگی گزارنے کے بعد جب آخری دن آتے ہیں، اس دنیا سے جانے والی ہیں، اس وقت آپ کی بیٹی ہماری شہزادی حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی عمر جو ہے کل 8 سال کی تھی. نبی کریم سے جناب حضرت خدیجہ نے کچھ وصیت کرنا چاہی، اور ان وصیتوں میں پہلی وصیت کی، اللہ کے رسول اگر آپ کی زندگی میں میری طرف سے کوئی کمی رہ گئی ہو، اللہ کے رسول آپ انہیں معاف کر دیجئے گا. ظاہر ہے جن کی زندگیاں انتہائی پاک و پاکیزہ گزری ہوں، اس طرح کا جملہ جو ہے شوہر کے لیے بھی کہنا گزرتا ہے. اور فوراً آپ نے دلداری کی اور کہا خدیجہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، کیا کہہ رہی ہیں. اور شاید اسی کا نتیجہ تھا کہ جناب خدیجہ کے جانے کے بعد بھی جب کبھی بھی ان کا ذکر آ جاتا تھا، نبی کریم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، یاد کرتے تھے آپ انہیں. دوسری آپ نے وصیت کی، اللہ کے رسول فاطمہ چھوٹی ہیں، خیال رکھیے گا کوئی انہیں اذیت نہ پہنچائے. میں جب اس وصیت کو پڑھتا ہوں تو واقعاً آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. ہر ماں اپنی اولاد کو چاہتی ہے کہ اسے تکلیف نہ ہو، لیکن جناب فاطمہ کے لیے حضرت خدیجہ کا یہ خیال کہ انہیں تکلیف نہ ہو، کس قدر جناب سیدہ نے جو ہے مصیبتیں دیکھی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ مصائب دن پہ پڑتے تو دن بھی رات میں تبدیل ہو جاتے. آپ سوچیں اس عمر کے ساتھ آپ وصیت کر رہی ہیں، کیا جناب خدیجہ قبر میں آپ بے چین نہ ہوتی ہوں گی؟ جب جناب سیدہ کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں جمع کی اور جلا دیا گیا، پسلیاں ٹوٹ گئی ہوں، تو ماں بھی محسوس کر رہی ہوگی کہ فاطمہ تمہاری ماں بھی تمہارے غم میں شریک ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ تیسری وصیت میں صرف ایک بات کہی اللہ کے رسول، تیسری بات آپ سے براہ راست کہتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے، میں یہ بات بیٹی فاطمہ سے کہہ دوں گی اور وہ آپ تک پہنچا دے گی. اٹھ گئے جناب نبی کریم. پھر جناب سیدہ کو بلا کر جناب خدیجہ نے کہا بیٹی بابا سے یہ کہہ دینا کہ قبر کے لیے اور وہاں کے سکون کے لیے میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول مجھے اپنی چادر کفن میں کے طور پر دے دیں گے. اور جیسے ہی یہ کہا اور جناب خدیجہ کے کہنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جب رسول اللہ تشریف لائے ہیں تو جناب فاطمہ الزہرا نے آ کر کے کہا بابا ماں نے یہ کہا کہ آپ نے چادر جو ہے کفن کے لیے دیں گے. رونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جس خدیجہ نے اپنا سارا مال اسلام کے لیے دے دیا، اپنے کفن کے لیے بھی کوئی چیز نہیں رکھی اور کفن مانگا ہے. اور جیسے ہی جناب رسول خدا نے یہ سنتے ہی آپ نے فوراً اپنی چادر کو تہہ کیا اور تہہ کرنے کے بعد کہا بیٹا چلے جا کر کے دے دو. میں کہوں گا اے خدیجہ آپ کو رسول اللہ نے کفن دے دیا، مگر کربلا میں حسین کا جنازہ بے گور و کفن 3 دن تک پڑا رہا. جب ادھر ہی سے بیٹا گزر رہا، ادھر ہی سے بہن گزر رہی ہو، ان کا عالم کیا رہا ہوگا کہ بے گور و کفن جب حسین کے جنازے کو دیکھتے رہے اور بیٹی سکینہ بھی دیکھا ہوگا، کیا عالم رہا ہوگا. لعنت اللہ علیہ